تم نے کبھی کرداروں کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ نہیں نا۔ یہ کہانی بھی ایک کردار کی ہے، اس کا نام حسیب تھا۔ ہوا یوں کہ کتابوں کا بڑا سا بنڈل اٹھائے وہ جو ہی درمیانی راستے سے گزرا تو اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، ارے حسیب علی تم؟ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، ایک خستہ حال شخص، عمر تقریباً 46 کے لگ بھگ ہوگی، اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اسے پہچان ہی نہ سکا۔ کون ہو تم؟ اس کے سوال پر خستہ حال شخص حیران ہوا اور بولا، ارے مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تو تمہاری کہانیوں کا وہ کردار ہوں جس سے تم نے غفلت برتی، نہ کوئی معاشرے میں مقام دیا اور نہ ہی اپنے دل میں۔ بھائی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو جو منہ میں آ رہا ہے بکے چلے جا رہے ہو؟ حسیب علی اب غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہ پہچانو تم، لیکن تمہاری کہانی میرے بغیر ادھوری ہے۔ ارے بھائی کون سی کہانی؟ اب اسے غصہ آ گیا۔ خستہ حال شخص تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، سنو ادھر آؤ۔ وہ اسے ایک پاس ہی چبوترے کے پاس لے گیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ حسیب علی نے کتابوں کا بنڈل سائڈ پر رکھ دیا۔ جب تم نے اپنی کہانی میں مجھے تشکیل دیا، خستہ حال شخص بولا۔ ارے نہیں، میں زندگی کی کہانی کی نہیں، اس کہانی کی بات کر رہا ہوں جس پر پچھلے دنوں تمہیں ایوارڈ ملا ہے۔ حسیب علی اٹھنے لگا، نہ جانے کیا اول فول بک رہا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن خستہ حال شخص نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں تمہاری کہانی کے پہلے سین میں وارد ہوا تو تم نے وہ چند لائنز ہی کاٹ دیں کیونکہ میں ایک مفلوک الحال شخص تھا۔ اب حسیب علی کو واقعی غصہ آ گیا۔ اس نے مضبوطی سے خستہ حال شخص کو پیچھے ہٹایا اور جلدی سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ وہ مخبوط الحواس شخص کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس خوف سے کہ اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آ کر اس نے اس کتاب پر نظر ڈالی جس پر اسے ایوارڈ ملا تھا۔ کیا کہانی تھی! وہ تو خود بھی اس میں کھو گیا تھا۔ اس نے تمام کرداروں کا مطالعہ کیا لیکن خستہ حال شخص کا کردار اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کہانی تو ایک ایسی لڑکی کی تھی جس نے زمانے کے سرد گرم کو سہا اور آخرکار مر گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے لڑکی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کردار میں ایک خستہ حال شخص ہونا چاہیے تھا، لڑکی کی بجائے اس کا مرنا ضروری تھا۔ لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اس خستہ حال شخص کو شروع میں ہی مار دیا تھا۔ اسے یکدم وہ کتابوں کا پلندہ یاد آیا جو وہ خستہ حال شخص کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اوہو، وہ اپنے سب کرداروں کو کتابوں میں مدفن کر کے اس چبوترے پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس چبوترے کی طرف چل دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چبوترے کی طرف بڑھا۔ رات کی تاریکیوں میں تمام کردار چبوترے کے ارد گرد جمع ہو کر سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ وہ آ گیا ہے، ایک کی آواز آئی، ایک کی ہنسنے کی آواز آئی اور پھر تمام کردار باری باری ہنسنے لگے۔ وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا۔ سارا ماحول ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے بنڈل کو اٹھایا، ایک نگاہ کرداروں پر ڈالی جو کنکھیوں سے اسے دیکھ رہے تھے لیکن ان میں خستہ حال شخص نہیں تھا۔ اس نے بنڈل اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب لوٹ آیا۔ گھر آ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج کا سارا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم گیا۔ اس نے تمام کتابوں کو کھول کر دیکھا، ہر کردار اپنی جگہ پر موجود تھا، یہاں تک کہ مرنے والی لڑکی بھی اس سے التجا کر رہی تھی کہ اس کو کہانی میں زندہ رکھو۔ اس نے جلدی سے کتابوں کو بند کیا اور ایک آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی ہوئی شیو، ملگجا سا حلیہ، ادھ کھلے قمیص کے بٹن اور بازو اوپر چڑھائے، وہ بالکل وہی شکستہ حال شخص لگ رہا تھا۔ وہ شیشے میں کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اسے خیال آیا کہ در حقیقت شکستہ حال شخص تو اس کے اندر ہے لیکن وہ کہانی میں کیوں نہیں ہے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور میز پر پڑی کتابوں کو صفحہ در صفحہ ٹٹونے لگا۔ وہ ان کہانیوں میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو زندگی کی کہانی سے بھی خود کو اس وقت مار دیا تھا جب وہ
9 سال کا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ ایک کردار بن کر رہ گیا تھا۔ ماموں، خالہ، تایا، سب کرداروں کے درمیان وہ کردار نبھاتا رہا۔ وہ خود کہاں تھا اسے خبر نہیں تھی۔ اسے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ اس کردار کو نہ مار سکا تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چسپاں ہو گیا تھا۔